بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تعارف سورہ الحاقہ۔ سورہ حاقہ کا نام اس کی پہلی آیت میں بھی موجود ہے، دوسری میں بھی موجود ہے، تیسری میں بھی موجود ہے۔ یہ تلاوت کی ترتیب میں اس کا شمار 69 ہے اور نزول کی ترتیب میں اس کا شمار 78 ہے۔ اس صورت میں 2 رکوع، 52 آیات، 260 کلمات اور 1134 حروف ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ گزشتہ صورت کے آخر میں قیامت کا تذکرہ آیا تھا، اس صورت میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح گزشتہ 2 صورتوں میں توحید اور رسالت کا بیان تھا۔ سورہ ملک میں توحید کا تذکرہ تھا، سورہ قلم میں رسالت کا تذکرہ تھا۔ تو توحید اور رسالت کے بعد تیسرا اہم بنیادی عقیدہ وہ قیامت ہے۔ تو اس سورہ حاقہ میں اور اس کے بعد اسی اگلی صورت دونوں میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ جو اعمال انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے ان کا بدلہ آخرت میں تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کبھی ان کی جزا سزا کا معاملہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پھر مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ تو اس صورت میں موت کی بعد کی زندگی کا تذکرہ ہے، جو اس کے منکر ہیں ان کے نتائج کا تذکرہ ہے، پھر جو مومن ہیں، ماننے والے ہیں اور منکر ہیں، دونوں کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے، دونوں کا نامہ اعمال، آسمان اور زمین کے بارے میں کچھ بات آئی ہے، اور یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ دنیا کی جو حکومت ہے، دنیا میں جو کچھ، یہ اس کو کوئی دوام نہیں ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ تو وہی دن قیامت ہے۔ ایک انسان کی موت یہ دنیا کی جزوی موت ہے، تو اسی طرح ایک دنیا کی کلی موت بھی ہے، اسے قیامت کہتے ہیں۔ اور اس میں قرآن پاک کی صداقت کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ الحاقہ اور اس جیسی کوئی اور صورت پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سورہ حاقہ کی 11 آیات تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچائیں گے، اور جو اسے پڑھے گا قیامت کے دن سر سے پاؤں تک وہ اس کے لیے نور ہوگا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ نبی پاک کا معجزہ ہے، اور اس کا ایسا اعجاز ہے، اس نے دنیا بھر کے لوگوں کو اور عرب کو، عجم کو، انسانوں کو، جنات کو، مسلمان مشرکین کو، اہل کتاب کو، سب کو چیلنج کر رکھا تھا کہ بھئی اس جیسا بنا کر لاؤ۔ اس قرآن پاک کی ہزارہا خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ 85 مکی صورتوں میں 114 میں سے 85 صورتیں مکی ہیں، ان میں اکثر توحید، رسالت، قیامت، قرآن پاک کی صداقت اسی کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں تکرار محسوس نہیں ہوتا۔ بات دوبارہ آتی ہے تو اس میں کوئی نیا فائدہ، کوئی نیا انداز، کوئی نیا پہلو، کوئی نئی چیز ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک تو
اس صورت میں یہ بتایا ہے کہ جو تمہیں قیامت کی خبر دی گئی ہے یہ پکی ٹھکی بات ہے. اس کا نام ہے حقہ، حق سے ہے کہ وہ بالکل حق ہے، اس نے واقع ہو کر رہنا ہے، اس نے آ کر رہنا ہے، کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے. اور پھر اس پر دلیل قائم کی کہ بھئی دیکھو جنہوں نے اس کو نہیں مانا، قیامت کو نہیں مانا، دنیا میں بھی ہلاک ہو گئے، تباہی آ گئی ان کے اوپر. ذرا قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، فرعون کو دیکھو. 5 قوموں کا تذکرہ کیا، پیغمبروں کا انکار کیا، توحید کو نہیں مانا، اور آخرت کی خبر کو جھٹلایا تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. کسی کو زلزلے کے ذریعے، کسی کو چیخ کے ذریعے، کسی کو ہوا کے ذریعے، کسی کو زمین الٹنے کے ذریعے، کسی کو پانی کے ذریعے تباہ کر دیا گیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت کی خبر پکی ٹھکی ہے، جو نہیں مانے گا، انکار کرے گا، وہ تباہ ہوگا. پھر اس کے بعد حال بتایا ہے کہ قیامت کا یہ حادثہ کیسے رونما ہوگا، اس دن آسمان کا کیا حال ہوگا. پھر جب وہ دن آئے گا تو اس میں لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی کہ 2 قسم کے ہو جائیں گے، کچھ دائیں والے ہوں گے، کچھ بائیں والے ہوں گے. پھر دائیں بائیں والوں کی جزا سزا کا بھی ذکر ہے. اور پھر یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو قیامت نے واقع ہو کر رہنا ہے. دیکھو یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام لا رہے ہیں، نبی پاک پر آ رہا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے لیے ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے تم زیارت کر سکتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو. اور فرشتہ جو ہے اس کو کبھی کبھار دیکھتے ہو، اگر کبھی آ جائے تو دیکھ لیتے ہیں، ورنہ نہیں. کبھی انسانی شکل میں آ جاتے تھے جبرائیل علیہ السلام تو لوگوں کو نظر آ جاتے تھے، اپنی اصلی شکل میں نبی پاک کو نظر آئے. اور اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے انسان نہیں دیکھ سکتا. لیکن جس ذات کو تم نہیں دیکھ سکتے اس کی طرف سے آنے والی چیز ایک واسطے سے یا کبھی براہ راست بھی ایسی ہستی تک پہنچ گئی جس کو تم دیکھ سکتے ہو. اب ادھر توجہ کرو کہ یہ دنیا ہے، اس کو تم دیکھ سکتے ہو، اور آخرت کو تم نہیں دیکھ سکتے. تو ان دونوں کے درمیان ایک دن ہے، وہ دن قیامت کا ہے. قیامت الگ چیز ہے، آخرت الگ چیز ہے. قیامت کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار یوم آخر، یوم آخر، یوم آخر کا لفظ آتا ہے. وہ اس دنیا کا آخری دن ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو بندہ اس دن کے اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوتا چلا جائے گا تو اس کی آخرت شروع ہوتی چلی جائے گی. تو اب دیکھو یہ دنیا نظر آنے والی چیز ہے، اور آخرت ابھی نہ تمہیں نظر آتی ہے نہ تمہاری عقل میں آتی ہے. ان دونوں کے درمیان قیامت ہے جو دونوں کے امتزاج سے، اختلاط سے، رلنے ملنے سے قائم ہوگی. پھر اس کے بعد دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی اور آخرت قائم ہو جائے گی، اور پھر وہ ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گی. تو جیسے یہ ممکن ہے کہ ایسی ہستی اور ایسی ذات جو نظر نہیں آتی اس کی بات تم تک پہنچ جائے، اور ایسی ہستی کے پاس آ جائے جو نظر آنے والی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ایسی دنیا جو نظر آنے والی ہے، اس سے پھر ایسی دنیا کی طرف منتقل ہو جاؤ جو نظر نہیں آنے والی. سورت کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ بھئی یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، کسی شاعر کا، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ سچا کلام ہے. تم عربی زبان جانتے ہو، جو حروف تہجی عربی زبان میں ہیں وہی قرآن میں ہے. تم عربی زبان جانتے ہو، جو الفاظ عربی زبان میں ہوتے ہیں وہی قرآن میں ہیں. تم عربی زبان جانتے ہو، جو تراکیب اور ترتیب عربی زبان میں ہوتی ہے کہ فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے، موصوف کے بعد صفت ہوتی ہے، مضاف کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، یہی قرآن میں بھی ایسے ہی ہے. تمہارے عربی میں صرف کے ماضی مضارع امر کے صیغے ہوتے ہیں، قرآن میں بھی ایسے ہی ہے. اب تم لوگ اپنے آپ میں بڑا فخر کرتے ہو کہ ہم بڑے ماہر ہیں عربی زبان کے،
اور اس کے لیے مقابلہ بازیاں کرتے ہو، اور باقی دنیا کو تم اس کے مقابلے میں گونگا سمجھتے ہو، تو یہ قرآن تمہاری زبان میں ہے، انہی حروف تہجی میں، انہی الفاظ میں، انہی تعبیرات میں ہے، تو تم اس کا ذرا مقابلہ کر دکھاؤ۔ اگر نہیں کر سکتے، زور لگا لیا تم نے، اور قرآن نے ہر کوشش کر لی، تمہارے خداؤں کو کی حقیقت بتلا دی، تمہارے نظریات کو باطل کر دیا، تمہیں خوب برانگیختہ کیا کہ تم کرو اس کا مقابلہ، لیکن تم نے مرنا قبول کر لیا، لڑائیوں میں مارا جانا قبول کر لیا، ذلت و رسوائی قبول کر لی، لیکن مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن انسانی کلام نہیں ہے، اس لیے کہ جو انسانی چیز ہوتی ہے اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ ایک کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، دوسری اسے اچھی بنا دیتی ہے، ایک انسان کوئی چیز بناتا ہے، دوسرا اس سے اچھی بنا دیتا ہے، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں ان کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب ساری دنیا مل کر اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔